پاک کلام میں سے نئے عہدنامہ میں سے مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 12ویں آیت کے آخر تک تلاوت کی جائے گی۔ پاک کلام میں لکھا ہے، پھر وہ وہاں سے اٹھ کر یہودیہ کی سرحدوں میں اور یردن کے پار آیا، اور بھیڑ اس کے پاس پھر جمع ہو گئی، اور وہ اپنے دستور کے موافق پھر ان کو تعلیم دینے لگا۔ اور فریسیوں نے پاس آ کر اسے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، کیا یہ روا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ اس نے ان سے جواب میں کہا، موسیٰ نے تم کو کیا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا، موسیٰ نے تو اجازت دی ہے کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دیں۔ مگر یسوع نے ان سے کہا، اس نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہارے لیے یہ حکم لکھا تھا، لیکن خلقت کے شروع سے اس نے انہیں مرد اور عورت بنایا، اسی لیے مرد اپنے باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور وہ اور اس کی بیوی دونوں ایک جسم ہوں گے۔ پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہیں۔ اسی لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ اور گھر میں شاگردوں نے اس سے اس کی بابت پھر پوچھا۔ اس نے ان سے کہا، جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ اس پہلی کے برخلاف زنا کرتا ہے، اور اگر عورت اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیاہ کرے تو زنا کرتی ہے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے کلام کو جس موضوع پر سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ طلاق سے متعلق مسیح کی تعلیمات، طلاق سے متعلق مسیح کی تعلیمات۔ اور آج ہم سیکھیں گے کہ مسیحت میں طلاق، ڈیورس، اس کے بارے میں خداوند کا کلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ آج کل مسیحت میں طلاق بہت عام ہو چکی ہے۔ پہلے کبھی لوگ اس بات کو جب کہتے یا کسی کی زبان سے بھی یہ لفظ نکلتا تو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اچھا نہیں کہ کوئی کسی کو طلاق دے، کیونکہ کلام کے مطابق یہ درست نہیں۔ لیکن جب ہم دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے تعلق واسطے ہیں، ہم ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب کوئی مرد یا کوئی عورت کسی بھی وجہ سے ان کی خاندانی زندگی خراب ہوتی ہے تو مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ طلاق لے لی جائے اور ایک اور شادی کر لی جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کی جانب آئیں، میں آپ کی توجہ اس بات کی جانب کروانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ازدواجی زندگی کے رشتہ کو یاد رکھنا ہے کہ اسے کس نے جوڑا۔ کلام میں یہ لکھا ہے پیدائش کی کتاب میں کہ جب مرد یعنی آدم اکیلا تھا تو خدا نے اس کے لیے اس کی پسری میں سے، اس کی ہڈیوں میں سے اور اس کے جسم میں سے عورت کو یعنی ہوا کو پیدا کیا، اور خدا نے خود اس رشتے کو یعنی مرد اور عورت کے رشتے کو قائم کیا۔ جب آدم اکیلا ہے تو خدا نے اس کے لیے باپ کو پیدا نہیں کیا۔ مرد یعنی آدم جب اکیلا ہے تو خدا نے اس کے لیے کسی بھائی کو پیدا نہیں کیا۔ خدا نے کسی مرد کو اس کے لیے نہیں بنایا کہ دو مرد ہوں گے تو دونوں مل کر اکٹھے رہیں گے۔ جب مرد اکیلا ہے تو خدا نے اس کے لیے عورت کو پیدا کیا، اور جب گناہ ان کی زندگی میں آیا خداوند نے انہیں باغ سے باہر بھیجا تو تب خداوند نے عورت کے لیے کہا کہ تو اب اولاد کو بھی پیدا کرے گی۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ بات جو خداوند نے کہی وہ کیا ہے۔
بہت سے چرچ سیٹ اپ وہ نکاح کو یا شادی کو ایک ساکرامنٹ کے طور پر لیتے ہیں، اور ہم بطور بیپٹسٹ چرچ اس بات کو مانتے ہیں کہ شادی نکاح کے عقد میں بندنا یہ خداوند کی طرف سے ہے۔ چرچ میں مسیحی لوگ جب کلیسیا کی بات کرتے ہیں، مسیحی شادی کی بات کی جاتی ہے، تو اس کے لیے وقت کو طے کیا جاتا ہے، اور جو ایک رسم بنائی گئی ہے کہ چرچ میں شادی کی پکار بولی جاتی ہے، کسی بھی لڑکے کی چرچ میں بھی اور لڑکی کے چرچ میں بھی، اور اس علاقے کے لوگوں سے بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس لڑکی میں یا اس لڑکے میں جس کی شادی فلاں فلاں کے ساتھ فلاں وقت میں ہو رہی ہے، آپ کوئی بات سمجھتے ہیں کہ اس کا نکاح کرنا جائز نہیں، تو آپ بتائیں۔ پکار، 3 پکاروں کے بعد چوتھی پکار نکاح سے پہلے حاضر جماعت کے سامنے روبرو بولی جاتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے، کسی کو کوئی بات پتہ تو بتائے، تاکہ ان کا رشتہ جو ہے وہ مقدس رشتہ ٹھہرے۔ جو بھی ہو، نکاح کے عقد میں بندنا اور اس کے حکم میں رہنا، اس حکم کے اندر ہمیشہ قائم رہنا، یہ خداوند کی طرف سے ہے۔ لیکن آج کے اس ترقی یافتہ دور میں لوگ ہر روز ہم خاندانوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجوہات بہت سی ہیں، آئندہ دنوں میں ہم اس کی بابت بھی بات کریں گے کہ اگر ایسی وجہ ہے، انسان اگر ایسا نہ کرے، وہ طلاق نہ لے، تو پھر کیا کرے؟ کیا وہ پاگل ہو جائے؟ لیکن آج ہم طلاق کے متعلق جو پرانے احکامات کی تعلیم ہے اور مسیحیت میں یہ تعلیم جب ہم یہودیت سے ہمیں مل رہی ہے اور آ رہی ہے، آج ہم اس کی بابت بات کریں گے۔ آج کے پیغام کا مقصد کسی کو خوش کرنا نہیں، کسی کو ناراض کرنا نہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں اور اس بڑی تعلیم کو جسے آج کیا جا رہا ہے، ہم اس سے واقف ہو سکیں۔ مقدس مرکز کی انجیل میں ہمیں خداوند یسوع مسیح یہودیہ کی سرحدوں اور یردن کے پار کے علاقہ میں ہم مسیح یسوع کو دیکھتے ہیں، اور لکھا ہے کہ وہاں پر یسوع مسیح اپنے دستور کے مطابق لوگوں کو تعلیم دے رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ لوگوں کو تعلیم دے رہا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح جب لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے تو بہت سے لوگ بہت سے سوال کرتے تھے۔ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں خادمین سے، بہت سے لوگ تو سیکھنے کے لیے سوال کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ پہلے سے ہی سیکھے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ خادموں کو، پادری زبان کو آزمانے کے لیے، ان کو چیک کرنے کے لیے کہ انہیں اس سوال کا جواب آتا ہے یا نہیں، وہ بہت سے لوگ ایسے سوال کرتے ہیں، اور ایسے لوگ مسیح یسوع کے دور میں بھی موجود تھے۔ اور خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ فریسی مسیح یسوع کے پاس آئے اور وہ مسیح یسوع کو آزمانے کے لیے اس سے پوچھنے لگے کہ کیا روا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے، یعنی طلاق دے دے۔ سوال کیا ہے کہ کیا یہ روا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو کیا کرے؟ چھوڑ دے۔ یسوع مسیح سے یہ سوال کیا گیا ہے، اور یہ سوال سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پھنسانے کے لیے تھا۔ خداوند یسوع مسیح کو پھنسانے کے لیے تھا، تاکہ اس کا کوئی بھی جواب جو کسی روایت کو، اس کا کوئی بھی جواب جو کسی شخص کی تعلیم کو ظاہر کرے، وہ اسے پھنسا کر اسے گرفتار کرے اور وہ اسے قتل کر سکے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات سے فریسی اور یہودیوں کے جو سردار تھے وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم مسیح یسوع کے جواب کی جانب آئیں، ہمیں اس بات کو اپنے ذہن نشین کرنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب وہ تعلیم دے رہے تھے، خداوند یسوع مسیح جب وہ اس زمین پر موجود تھے، تو یہودیوں کے اندر طلاق کے حوالہ سے 2 تعلیمات پائی جاتی تھی۔ کتنی تعلیمات پائی جاتی تھی؟ 2 تعلیمات پائی جاتی تھی، اور یہ 2 تعلیمات ان کے 2 ربی جو ان کے استاد تھے، وہ ان کی تعلیمات تھی۔ 2 طرح کی تعلیمات تھی۔ ایک ربی شمائی ہے، اس کا نام شمائی ہے، اور دوسرا ربی حلیل ہے، اس کی تعلیم پائی جاتی تھی۔ ربی شمائی جو ہے، جب ہم اس کی تعلیم پر غور کرتے ہیں، یہ 1 صدی کا ایک یہودی ربی تھا۔ اس کی طلاق کے متعلق تعلیم یہ تھی، اس کا یہ کہنا تھا
یہ اس بات کے بارے میں بتاتا اور سکھاتا تھا کہ طلاق کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے زناکاری. یعنی ایک عورت جب وہ مرد کے ساتھ ایک رشتے میں بند کر بھی کسی اور مرد کے ساتھ اپنے جسمانی تعلقات کو قائم کرتی ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر طلاق ہو سکتی ہے. یہ ربی شمائی کی تعلیم تھی. لیکن اگر ہم خدا کے کلام کی بات کریں، اگر ہم شریعت کی بات کریں، تو احبار کی کتاب اور اس کا 20واں باب وہ اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی زنا کار ہے تو اس کے لیے کیا سزا تھی. احبار کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 10ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے. ربی شمائی کہہ رہا ہے کہ طلاق دی جا سکتی ہے اگر زنا کاری اس رشتے میں آئی ہے. لیکن کلام میں کیا لکھا ہے؟ 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے وہ زانی اور زانیہ یعنی وہ دونوں جو اس گناہ میں شریک ہیں وہ دونوں ضرور جان سے مار دیے جائیں. وہ کیا ہوں؟ جان سے. خدا کا کلام طلاق کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ربی کہتا ہے کہ اگر زنا ہوا ہے تو پھر طلاق دے دی جائے تاکہ جانے سے بچا جائے. یہ ایک ربی شمائی ہے جو پہلی صدی کا ایک ربی ہے، یہودی ربی، اس کی تعلیم یہ تھی. لیکن یہاں پر ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہودی کلچر میں، یہودی لوگوں میں طلاق دینے کی اجازت صرف مرد کو تھی. کس کو اجازت تھی؟ عورت کو اجازت نہیں تھی کہ وہ طلاق لے سکے یا طلاق مانگ سکے. تو ربی شمائی یہ کہتا ہے کہ اگر زنا ہوا رشتے میں، شادی شدہ رشتے میں، تو پھر طلاق لی جا سکتی ہے. لیکن کلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے کیا، عورت نے ایسا کیا یا مرد نے، بیوی نے ایسا کیا یا شوہر نے، کہ وہ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ بے وفا ٹھہرے، تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ جان سے مارے جائیں. لیکن ربی شمائی یہ کہتا ہے کہ مارے نہیں جائیں بلکہ طلاق ہو جائے تاکہ موت سے بچ سکیں. ربی حلیل وہ اس کے بارے میں کہتا ہے، وہ بڑا آزاد خیال ربی تھا. اس نے کہا کہ مرد کسی وجہ سے، کوئی بھی وجہ سے ہو تو وہ طلاق دے سکتا ہے، زنا کے علاوہ بھی کوئی ہو. مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کی بیوی نے لوگوں میں اپنے بال کھولے ہیں، بال کھول کر عورت باہر گئی ہے، تو ربی حلیل کہتا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو اس وجہ سے بھی طلاق دے سکتا ہے. اور اسی طرح اگر اس نے کسی کو دیکھا، کسی سے بات کی، اگر اس نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا یعنی شوہر ناراض ہو، تو وہ کسی بھی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. اب فریسی جب مسیح یسوع سے سوال کر رہے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ دونوں نظریات موجود ہیں، زناکاری کا بھی اور کسی بھی وجہ سے. اور سوال کیا ہے؟ مرکز کی انجیل میں لکھا ہے فریسیوں نے سیکھنے کے لیے نہیں، کلام میں لکھا ہے 2 آیت میں، فریسیوں نے پاس آ کر اسے آزمانے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ چیک کرنے کے لیے کہ یسوع کی تعلیم کیا ہے. انہوں نے یہ سوال کیا اور کہا کہ کیا روا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے، یعنی طلاق دے دے، چھوڑ دے، کیا کرے؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے مسیح یسوع نے ان دونوں لوگوں کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جواب نہیں دیا. 3 آیت میں لکھا ہے مسیح یسوع نے ان سے جواب میں کہا موسیٰ نے تم کو کیا حکم دیا ہے؟ کیا کہا؟ موسیٰ نے تم کو، موسیٰ نے جو حکم دیا کلام کے مطابق تو وہ یہ تھا کہ اگر کوئی زنا کاری کے اس جرم میں ملوث ہے، وہ شادی شدہ ہے، تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ دونوں جنہوں نے اس فعل کو سر انجام دیا وہ جان سے مار دیے جائیں. یاد رکھیں یہاں پر اس بات کو کہ خداوند یسوع مسیح جب اس سوال کا جواب دے رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح اس سوال کا جواب دیتے، ایک ایسا ہی کام ایک خدا کے بندہ نے، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بھی کیا تھا. اور خداوند کے کلام میں متی کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 10ویں آیت میں اس بات کا ذکر ملتا ہے. متی کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 10ویں آیت، آپ اسے لکھ لیں، گھر پر جا کر پڑھ لیں. یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ہیرودیس بادشاہ کو، جو یہودیوں کا بادشاہ تھا، اسے انتباہ کیا، تو اسے وارننگ دی تھی کہ تو نے غلط کیا ہے، کیونکہ اس نے اپنی بھائی کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی تھی. تو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے جب یہ بات ہیرودیس بادشاہ سے کہی تو ہیرودیس نے پکڑ کر اسے قید خانہ میں ڈلوا دیا. کیا کر دیا؟ اور جب وہ
اسے بار بار کہہ رہا ہے کہ تو غلط ہے، تو نے غلط کیا، تو نے اپنی بھائی کی بیوی کو لے لیا، اس سے شادی کر لی، یہ غلط ہے، یہودیوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہیرودیس اس سے بڑا پریشان تھا، اور خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ ہیرودیس اس طاق میں تھا، وہ اس تلاش میں تھا کہ کب وقت آئے اور میں اسے مروا دوں۔ اب ہیرودیس کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن جب ہیرودیس کی سالگرہ ہوئی، کلام میں لکھا ہے، اور وہ عورت جو اس نے اپنے بھائی کی بیوی بیائی تھی، اس کی بیٹی یعنی اس کی بھتیجی، وہ اس کی شادی کی دعوت میں ناچی، اور جب اس نے ناچ کیا مہمان خوش ہوئے۔ ہیرودیس نے پوچھا کہ مانگ تو مجھ سے کیا مانگتی ہے؟ تو اس کی ماں جو ہیرودیاس تھی، جو اس کے بھائی کی بیوی تھی، ہیرودیس کی بیوی، بھائی کی بیوی، اس نے کہا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر مجھے دیا جائے۔ تو مسیح یسوع جب وہ اس سوال کا جواب دینے لگے ہیں طلاق کے حوالے سے، مرد اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے اس کے حوالے سے، تو مسیح یسوع اس بات سے واقف تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ اگر وہ فریسیوں کا ساتھ دیتے ہیں تو لوگ یہ کہیں گے کہ یسوع بھی ان کا ساتھی ہے، یعنی فریسیوں کا ساتھی ہے۔ یسوع مسیح پر یہ الزام لگ سکتا تھا، اور یسوع مسیح یہ بھی جانتے تھے کہ اگر وہ ربی شمائی کا اور اس کی تعلیم کا اقرار کر لیتے، وہ کہتے کہ جو زناکار ہے اس کو وہ طلاق دے سکتا ہے، طلاق دے کر وہ اور شادی کر سکتا ہے، تو لوگ کہتے کہ اس نے خدا کے کلام کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن یسوع مسیح جو نہ صرف خدا کا بیٹا ہے، وہ نجات دہندہ ہے، بلکہ وہ صاحب شریعت بھی ہے، شریعت اس نے خود دی ہے، اس نے شریعت میں سے جواب دیا، اور خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، مسیح یسوع نے یہ کہا کہ موسیٰ اس کے بارے میں تم کو کیا تعلیم دیتا ہے۔ یاد رکھیں، طلاق کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتی۔ آج کل طلاق مسیحیت میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، طلاق اس قدر زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اگر کسی عورت کہ ہاں اولاد نہیں ہو رہی جو خداوند کی طرف سے ہی ہے، تو اس بات پر بھی اسے طلاق دے دی جاتی ہے۔ ساس، نند، رشتہ دار کہتے ہیں اسے چھوڑ دے، کوئی اور شادی کر لے نسل کو آگے بڑھانے کے لیے۔ یاد رکھے، کوئی بھی شخص جو ایسا کرتا ہے، ایک ہی وجہ ہے، خدا کے کلام میں ایک ہی وجہ، میں بغیر کسی ایسی بات کو محسوس کرتے ہوئے آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن سچائی سے واقف کروانا چاہتا ہوں کہ مسیحیت میں ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت زناکار یا مرد زناکار ہو تو طلاق ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں۔ لیکن آج ہم مسیحیت میں طلاق کو عام دیکھتے ہیں۔ آئے روز خدا کا خادم ہوتے ہیں، مجھے سائیوال میں جب ہم ہوتے ہیں، بہت سے جج صاحبان یا وکیل وہ مسیحیت کے حوالہ سے جو رشتے ہیں، خاص طور پر شادی میں طلاق کے حوالے سے وہ رابطہ کرتے ہیں کہ جی بائبل کے حوالہ سے آپ ہمیں بتائیں۔ بشپ صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، ہم بھی اکثر ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں کہ بائبل اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی لڑکی وہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، یا شوہر اس سے خوش نہیں، یا شوہر کسی اور کو پسند کرنا شروع ہو گیا اور وہ اپنی اچھی وفادار بیوی کو طلاق دیتا ہے، تو اسے اس پر الزام لگانا پڑے گا، اور ایسا سب کچھ کرنا خدا کے کلام کے مطابق درست نہیں۔ شاید آپ کو اولاد مل جائے، شاید آپ کو اپنی سوچ کے مطابق اپنا جیون ساتھی مل جائے، لیکن وہ زندگی جو خراب ہو گئی، وہ زندگی جس کے ساتھ آپ نے بے وفائی کی، آپ کو اس کے لیے خداوند کے حضور میں جواب دہ بھی ہونا پڑے گا۔ فریسیوں کی دلچسپی ہرگز بھی کوئی تعلیم حاصل کرنے میں نہیں تھی کہ وہ تعلیم حاصل کریں کہ طلاق کے لیے خداوند یسوع مسیح کیا تعلیم دیتے ہیں۔ وہ سچائی سے واقف نہیں ہونا چاہتے تھے، بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے ایسے سوالات کر رہے تھے۔ اور آج بھی بہت سے لوگ، کوئی وجہ نہیں ہوتی، لڑکیاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اسی طرح جو مرد ہے وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ یاد رکھے، شادی کوئی سوشل کانٹریکٹ نہیں کہ ہم چند وقت کے لیے، چند سالوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور اس کے بعد ہم علیحدہ ہو جائیں۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، مسیح یسوع نے یہ کہا کہ اسی لیے مرد اپنے باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہوگا؟ رہے گا۔ کیا کرے گا؟ اپنی بیوی کے ساتھ۔ اور لکھا ہے کہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے، جسے خدا نے جوڑا اسے آدمی کیا نہ کرے۔ اکثر اوقات
شوہر یا بیوی ان کے بیچ میں کوئی ایسے معاملات نہیں ہوتے، اولاد نہیں ہو رہی، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، ہم خدا کے وقت کا انتظار کریں گے، لیکن معاشرہ، لیکن رشتہ دار، لیکن ناطے دار، لیکن والدین وہ اس بات کے لیے کہتے ہیں. میں نے نہ صرف خواتین پر بلکہ حضرات پر بھی الزام لگتے ہوئے دیکھے. بہت سے جو لڑکی والے ہوتے ہیں جب اولاد نہیں ہوتی تو وہ اپنے داماد پر، اس کے شوہر پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو لڑکے والے ہوتے ہیں وہ لڑکی پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں، اور ایسے وقت میں وہ انہیں علیحدہ ہونے کے لیے، وہ طلاق کے لیے مجبور کرتے ہیں. یاد رکھیں، خدا ان کے کلام میں لکھا ہے جسے خدا نے جوڑا اسے آدمی کیا نہ کرے. جب کسی چیز کو خداوند نے روک دیا، خداوند نے اس بات کو ٹھہرا دیا اور ہم اس سے روگردانی کرتے ہیں، ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے 10ویں آیت میں کہ یسوع کے شاگرد جب وہ گھر میں آئے تو انہوں نے اس کی بابت پھر پوچھا. اب شاگردوں کا جو پوچھنے کا نظریہ تھا، جو سوال شاگردوں کا تھا، وہ سیکھنا چاہتے تھے. فریسی سیکھنا نہیں چاہتے بلکہ کلام میں کیا لکھا ہے، وہ کیا کرتے یسوع مسیح کو آزما رہے تھے. کیا کرتے یسوع مسیح کو؟ شاگرد جب ساری بات چیت ہوئی، یسوع مسیح نے تعلیم دے لی، وہ گھر میں آ گئے تو شاگردوں نے سوال کیا اور اس کی بابت پوچھا. تو یسوع مسیح نے جواب دیا اور کہا جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے. اب غور سے سنیے گا، یسوع مسیح کی تعلیم یا کلام کی نیا آدم کی تعلیم کیا ہے کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے، کوئی وجہ نہیں، بیوی خوش ہے، وہ سب کچھ کر رہی ہے، لیکن آپ کا دماغ خراب ہو گیا، آپ نے سوچ لیا کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، حالات ایسے بن گئے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کر لے وہ اس پہلی کے برخلاف زنا کرتا ہے. اگر کوئی کسی کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ چھوڑ کر اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، چھپ کر لیتا ہے، ظاہری طور پر کر لیتا ہے، تو پھر وہ بیوی جو گھر پر بیٹھی ہے وہ اس بات کی حقدار ہے کہ وہ علیحدہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے خلاف زنا ہوا، اس کے ساتھ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ بے وفائی کی. اور کلام میں لکھا ہے عورت اگر اپنے شوہر کو چھوڑ دے، یعنی چھوڑ کر اپنے پیکوں پر جا کر بیٹھ گئی اور اس نے کسی اور کو اپنے لیے پسند کر لیا اور وہ اپنے گھر نہیں آتی، تو کلام میں لکھا ہے کہ شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیاہ کرے تو وہ زنا کرتی ہے. یہ عورت کے لیے بھی قانون وہی ہے اور مرد کے لیے بھی قانون وہی ہے. لیکن اگر یہ دونوں وجوہات بیچ میں موجود نہیں، کوئی لڑکی یہ کہتی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے علیحدگی چاہیے، مجھے طلاق چاہیے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو ایسی کوئی بھی تعلیم خدا کے کلام میں موجود نہیں. اور خداوند کا کلام اس بات کو سپورٹ نہیں کرتا کہ کوئی بھی مرد یا عورت بغیر کسی وجہ کے ایک دوسرے سے جدا اور علیحدہ رہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے ان کا اکیلے رہنا دوسروں کے لیے، ایمانداروں کے اندر جب وہ رہتے ہیں ان کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ مرد اپنے باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر کس کے ساتھ رہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ رہے. طلاق کی بہت ساری وجوہات، اس میں یہ بھی ہے کہ مرد، میں آج ہرگز بھی اس بات کو پروموٹ نہیں کر رہا، میں خود بھی اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہوں. اکثر اوقات جب شادیاں ہوتی ہیں، خاندان بنتے ہیں، تو بہت سی لڑکیاں یا بیٹیاں یا جو بیویاں ہیں وہی چاہتی ہیں کہ وہ علیحدہ گھر میں رہے. بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ گھر کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، دو لوگ تو اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن اگر خاندان میں والدین ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، تو ان کے لیے ساری چیزوں کو فراہم کرنا مشکل ہے. بیوی تو اپنے خاندان کو چھوڑ کر آ جاتی ہے، لیکن شوہر یا مرد جو ہیں اکثر اوقات ویسا نہیں کر پاتے، اور یہ ہمارے معاشرہ ہی میں ہوتا ہے. اگر تو آپ اپنے خاندان کے ساتھ یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ سکتے ہیں، آپ ساری چیزوں کو ٹھیک طرح سے ڈیل کر رہے ہیں، آپ کی بیوی کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں، آپ اپنے والدین کے لیے بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگر وہ فیملی سسٹم جو آپ کے گھر کو توڑنے کا باعث بن رہا ہے، اگر آپ اس میں نہیں رہ سکتے، تو ضروری ہے کہ مرد بھی اپنے باپ اور ماں سے جدا ہو کر کس کے ساتھ رہے؟ اپنی طلاق نہ ہو، علیحدگی نہ ہو. مرد اور عورت جنہیں رشتہ میں باندھا گیا ہے،
کلام میں لکھا ہے جس سے خدا نے جوڑا ہے وہ کسی بھی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا نہ ہو. اگر باپ یا ماں یا بہنیں وہ اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو اس کی بیوی سے جدا کر رہے ہیں تو یاد رکھے کہ ہم خدا کے حکم کو توڑ رہے ہیں. خداوند کے کلام میں مسیحیت میں کوئی بھی ایسی شک یا کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ بس دل کیا تو رہ لیا، دل کیا تو چھوڑ دیا. ہم مسیحیت میں ہیں، یہودیت میں نہیں کہ کوئی بھی وجہ ہے، اس نے مجھے کھانا اچھا نہیں دیا، اس نے یہ کام اچھا نہیں کیا، سوائے ایک بات کی جس کے میں نے بارے میں بار بار آپ کو بتایا. اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ہم ان باتوں کو سامنے لا کر ایک دوسرے سے جدا یا علیحدہ نہیں ہو سکتے. مسیح یسوع نے بھی اسی بات کی تعلیم دی. آج طلاق کی، خاندانوں کے ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے؟ بہت سے مرد وہ گھر میں عورتوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے، گھر میں کھانے کے لیے چیزیں نہیں، بچوں کے لیے کپڑے نہیں. خواتین کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، بچوں کے کپڑوں کی بات کر رہا ہوں. عورتوں کے کپڑے تو کبھی پورے نہیں ہو سکتے. بچوں کے لیے اچھے کپڑے نہیں، اکثر بیویاں ہوتی ہیں ان کے کپڑے بھی ان کے پاس اچھے نہیں ہوتے. میں آج یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس بات کا انکار کرنا ہے. یہ فضا جو آج مسیحوں میں پھیل چکی ہے، یہ فضا جو بنائی جا چکی ہے، عورت کے حقوق کی بات کرتے کرتے، مرد کے حقوق کی بات کرتے کرتے ہم خدا کے کلام سے دور چلے گئے. یاد رکھیں کہ جب ہم نے خداوند کے حضور میں جانا ہے، اگر ہم اپنے رشتوں میں فرما بردار نہیں، اگر ہم اپنے شوہر کے فرما بردار نہیں جو ہمارے سامنے ہے، تو ہم یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے خدا کے بھی فرما بردار ہیں؟ کلام میں دو باتیں لکھی ہے. پولس تسالونیکیوں کی کلیسیا کو لکھے خط میں کہتا ہے کہ لازم ہے کہ عورت اپنے شوہر کے تابع رہے. کس کے تابع رہے؟ اپنے. اور آگے مثال دے کر کہا گیا جیسے وہ خدا کے تابع ہے. جیسے کس کے تابع ہے؟ عورت کے لیے کہا گیا کہ وہ اپنے شوہر کے کیا ہو؟ تابع ہو. اب جب خدا کی بات کی گئی تو اکثر ہماری زندگی میں کچھ برا وقت بھی آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کتنے خدا کے تابع ہوتے کہتے ہیں خداوند تیرا ہی شکر، مصیبتیں بھی آئیں تو تیرا ہی شکر. اگر کچھ برا بھی ہو جائے تو پھر بھی ہم خدا کے تابع دار رہتے ہیں، اچھے ایماندار ہوتے ہوئے کہتے ہیں خداوند تیرا ہی شکر ہو. لیکن جب اس بات کو بیویوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے، گھر میں ایک چیز نہیں، فلاں رشتہ دار کے پاس جانا تھا نہیں جا سکے. بہت سی خواتین اپنے شوہر کے تابع نہیں ہوتی، اور اس تابع نہ ہونے کی وجہ ایک وجہ ہے، اور جس کا آگے خدا کے کلام میں لکھا ہے، ذکر ملتا ہے. پس شوہروں کو لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرے. شوہر کیا کرے؟ اپنی بیوی سے. آج کل محبت بیوی کر رہی ہے اور تابع داری کون کر رہا ہے؟ شوہر کر رہا ہے. یاد رکھے کہ جب ہم نے گھوڑے کو ٹانگے کی الٹی طرف لگایا تو کبھی بھی سفر ٹھیک طرح سے نہیں ہوگا. اگر ہم نے اپنی ازدواجی زندگی کے سفر کو آگے بڑھانا ہے تو عورت کو تابع داری کا حکم دیا گیا ہے، اور مرد کو کس بات کو حکم دیا گیا؟ وہ اپنی بیوی سے کیا کرے؟ محبت کرے. سب بولیں کیا کرے؟ یہ بول دے نہیں، اس کر کے نہیں کر دے. محبت کرے. مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کیا کرے. آج مرد تابع داری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کے لیے بڑے عجیب عجیب الفاظ کہا جاتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں اپنی بیوی کے پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے. تو جب ہم خدا کے کلام کو چھوڑتے جائیں گے، یاد رکھیں ہمارے رشتے خراب ہوتے جائیں گے. خدا کے کلام میں ایمانداروں کے لیے، مسیحیت میں ایمانداروں کے لیے طلاق کی کوئی وجہ نہیں، سوائے ایک بات کے کہ اگر دونوں پارٹنرز میں سے کوئی ایک یا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں تو پھر اچھا ہے کہ وہ رشتہ، وہ خاندان جسے خدا کا نام لے کر قائم کیا گیا ہے، اسے توڑ دیا جائے اور اسے علیحدہ کر دیا جائے. آج ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا کہ فریسی مسیح کو آزمانے کے لیے یہ سوال کرتے ہیں، اور شاگرد سیکھنے کے لیے اس بات کو مسیح یسوع سے پوچھتے ہیں. آج بہت سے لوگ وہ اپنی زندگی میں سوالات تو رکھتے ہیں، ان کا جواب انہیں چرچ سے، خادمین سے نہیں ملتا. شاید اکثر اوقات ہم آزمانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم سیکھنے کے لیے کرتے ہیں تو یاد رکھیں خدا کا کلام طلاق کی ہرگز بھی اجازت نہیں دیتا. اگر ہم شریعت کی بات کریں تو احبار کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 10ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے شوہر سے، بیوی اپنے شوہر سے اور شوہر اپنی بیوی سے وہ بے وفائی کرے، وہ زناکاری کرے، تو کلام میں کیا لکھا ہے؟ وہ کیا وہ طلاق لے لیں؟ کلام میں لکھا ہے ضرور ہے کہ وہ دونوں جان سے کیا ہوں؟
مارے جائیں جنہوں نے اس فعل کو سر انجام دیا. خدا کے کلام میں ہرگز بھی کسی نرمی کی گنجائش نہیں. تو آپ بھی یہ یاد رکھیں جو شادی شدہ ہیں یا آئندہ وقت میں خدا اس رشتہ میں آپ کو جوڑنے والا ہے, اس بات کو یاد رکھیں کہ مسیحت میں طلاق کی گنجائش نہیں. ضرور ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ کلیسیا کے پاسبان کو بلائیں. اگر آپ نہیں پاسبان کو بلانا چاہتے, اپنے گھر کے بڑوں کو, بزرگوں کو بلائیں تاکہ گھر ٹوٹے نہ. جسے خدا نے جوڑا ہے اسے کوئی آدمی جدا نہ کرے. لیکن اگر کوئی ایسی بات موجود ہے دونوں کے رشتہ میں, مرد کو پتا ہے کہ اس کی بیوی میں ہے, بیوی کو پتا ہے کہ اس کے مرد میں ہے, تو ضرور ہے کہ اس بات کو بتایا جائے اور وہ کچھ وقت کے لیے علیحدہ ہوں ایک دوسرے پر اور اپنی زندگی پر غور کریں. اور پھر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اکٹھے رہنا بہتر ہے تو وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. لیکن ان سب باتوں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسیحت میں طلاق کی ہرگز بھی اجازت نہیں. آج یہ پیغام میں نے آپ تک پہنچایا. آپ سے التماس کروں گا کہ ضرور اس بات کو اپنے عزیز و اقارب تک پہنچائیں اور انہیں بتائیں کہ ہمیں دنیا کی دوسرے مذہب کی پیروی نہیں کرنی. اگر ہمیں پیروی کرنی ہے تو صرف اور صرف خدا کے کلام کی پیروی کرنی ہے. خدا کا کلام طلاق کی بابت منع کرتا ہے سوائے ایک بات کے, سوائے کام کے, اس کے علاوہ کسی بھی بات میں طلاق لینا جائز نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پریشانیاں بہت زیادہ ہے تو اس سے پہلے کہ شادی ہو آپ ایک دوسرے کے خاندانوں کو دیکھیں. منگنی ہوتی ہے آپ تب دیکھ سکتے ہیں, لیکن شادی کے بعد علیحدہ ہونے کی کوئی بھی گنجائش خدا کے کلام میں موجود نہیں. کیونکہ کلام میں لکھا ہے جس سے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی کیا نہ کرے, جدا نہ کرے. خدا جس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت بخشے. آمین.